اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حیات مبارک کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں۔ افق عیال تحریم و تقریر۔ افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی، پھر اسی سمت واپس لوٹی۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلے جانے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گے۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرا گئی، تجربے کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ عنہ کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ بچپن میں یا نزول حجاب سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر عجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعظمت نہ رہی، نعوذ باللہ۔ چند سالہ لو مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 12۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا: میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنوع نہیں۔ واقعہ دوم، تحریر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج محترمات رضی اللہ عنہا کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ عنہا کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک ہوا۔ انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں شہد کھایا ہے، جو انہیں کسی نے تحفے کے طور میں بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں قدرے بو ہوتی ہے اور آقائے دو جہاں کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ زینب رضی اللہ عنہا نے شہد پلایا ہے تو تم کہنا کہ شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تقدس پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور انہوں
حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی التحریم کی، اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں کر حرام کرتے ہو۔ اب تیسرا واقعہ ایلا، ازواج محترات رضی اللہ عنہ کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کے ضروریات کے لیے کافی نہ تھی اور وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کرتی تھی۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محصول میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ ازواج محترات نے اپنے مقرر گزارے میں اضافے کی خواہش کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج ان مطالبے پر قائم رہی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور پہلوئے مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانے پر قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج محترات رضی اللہ عنہ کو نہ ملیں گے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کے سخت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے تھے اور جس میں اختر پر باندھ کے نشان بن گئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمان ازواج محترات رضی اللہ عنہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ایک ایک دن گنتی تھی، 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا، 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ چارم تاخیر، واقعہ ایلا کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونقیں درکار ہیں تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیک کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پسند فرمایا۔ یہی بات جب دوسری ازواجوں سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے حد محبوب تھی۔ مسند ابو داود میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اسے معاف فرمانا۔ باقی واقعہ اگلے ویڈیو میں۔ ایسی اچھی حدیثیں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔